عام انسان کو دیکھا جائے جو کہ دنیاوی کام کرتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے اور ایک مدرسہ بنوا دیتا ہے. اب وہ مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اب جو بنوانے والا ہے یہ تو مر گیا، یہ تو دنیا سے چلا گیا، مٹی میں مل گیا، لیکن اس نے جو کام کروایا، جو مدرسہ بنوایا، اب جب تک ادھر تعلیم قرآن پاک کی جاری رہے گی، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، پھر ان سے آگے جو جن کو سکھاتے رہیں گے وہ، اور اس طرح قیامت تک جو سیکھتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جب تک یہ مدرسہ رہے گا اس کے لیے فاتحہ بھی ہوتی رہے گی، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا. یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو ایک عام سا انسان کرے تو اس کو یہ مقام مل جاتا ہے. جو بزرگان دین نے کام کیا تو ان کا تو مقام ہی پھر الگ ہے، ان کو تو دنیا جانتی ہے، دنیا نے ان کو دیکھا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کام کرنے کا ایک انداز ہے. آپ مولانا خادم حسین رضوی کو لے لیں، آپ نے مختصر حصے کے اندر جب حضور کی ناقوس پہ پیرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا ہوا، دنیا خلاف ہو گئی، ان کے لوگ خلاف ہو گئے، لیکن آپ ایک ہی بات بتائیں کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس شعر کو پڑھتے رہے اور اسی کے اوپر عمل کرتے رہے. آج دنیا سے چلے گا لیکن دنیا ان کو جانتی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ خود تو نہیں گئے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ میرے کو مشہور کرو، صرف حضور کے دین کی خاطر نکلے، دنیا میں مشہور ہو گئے، دنیا ان کو جانتی ہے. تو جب آپ حضور کی دین کے کام میں آگے بڑھیں گے، حضور کے دین کو آگے پھیلائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپ دین کا کام کریں گے، دنیا آپ کو جانے گی، دنیا آپ کے مقام کو جانے گی. آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا اجر لینا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اس کو بہت ملتا ہے. دیکھو جب بندہ دنیاوی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ مجھے کچھ نہ کچھ دے گا، اور عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اور وہ بادشاہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی اس کو اپنے در سے جانے نہیں دیتا، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، اگر میں نے بھیجا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ نے خالی ہاتھ بھیج دیا. تو دنیاوی بادشاہ کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنے گھر پہ اپنے دربار میں آئے ہوئے بھکاری، آئے ہوئے جو کیا نام ہے اس کے ہوتے ہیں مراسا، ان کو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ان کو وہ دے دیتا ہے، یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو رب تعالیٰ کی جب تم بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہو، رب سے جب مانگتے ہو تو رب تمہیں کیسے خالی اٹھا دے گا. رب خود فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں. ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھو، زندگی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اس زندگی نے چلے جانا ہے، اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا، آپ نے آخر کار مرنا ہے. یہ پینسل جو ہم جس سے لکھتے ہیں یہ بھی ہمیں اس بات کا سگنل دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے مر جانا ہے. اس کو جب ہم گڑتے ہیں چھوٹی ہوتی جاتی ہے، ایک دن آ کے یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پینسل بھی ہمیں اس بات کا سگنل دیتی ہے کہ ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے. لیکن جانے سے پہلے ایسا کام کر کے جاؤ کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہو، پوری دنیا آپ کو یاد رکھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ عالم نہیں تھے آپ، لیکن آپ شاعر تھے. آپ نے حضور کے اوپر شاعری کہی. کس کے اوپر؟ حضور کے اوپر، جو کل کائنات کے مالک ہیں، ان کے اوپر آپ نے شاعری کی. آج پوری دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے. آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا نام ابھی بھی باقی ہے. تو جو بندہ حضور کی بارگاہ کو، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کا نام دنیا والے نہیں مٹا سکتے. تو آخرت میں کیا مقام ہوگا آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو حضور سے محبت کریں. ابھی کچھ دن ہو گئے، امتحانات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بچہ امتحان کے لیے پورے سال محنت کرتا ہے، پورے سال پڑھتا ہے، پورے سال بعد جب وہ امتحان کا دن آتا ہے اس سے ایک دن پہلے اور زیادہ محنت کرتا ہے، اس امتحان کو پاس کرنے میں اتنی محنت کرتا ہے، اور پھر پاس ہوتا ہے، پھر رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، پھر رزلٹ آتا ہے، جب دیکھتا ہے تو پھر خوش ہوتا ہے. آپ سوچیں صرف ایک درجہ یعنی ایک کلاس پڑھنے کے لیے پوری سال محنت، اور پھر پیپر دینا، پھر رزلٹ کا انتظار کرنا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو کچھ جا کے نمبر ملتے ہیں. اور جو پوری زندگی کا سفر ہے، اس کا پیپر آپ کو کیسے دینا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو اپنے اس امتحان کے لیے اچھی تیاری کریں. کل کو جب آپ کے ہاتھ میں فرشتے پیپر پکڑائیں نا تو زیرو نہ ہو، بلکہ آپ ادھر کے آپ جو ہے نا یہ سمجھ لیں ٹاپر ہونے چاہیے. ٹاپر نہیں بن سکتے، کم سے کم اتنے نمبر تو لے کے آئیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پاس ہو گئے. تو قیامت کا پیپر سب سے اہم پیپر ہے، اس کو یاد رکھیں. اگر آپ قیامت میں پاس ہو گئے نا تو ساری جگہوں پہ ہی آپ پاس ہیں، لیکن اگر وہاں نہیں گئے، آپ پوری زندگی اپنے دنیاوی چیزوں میں لگے رہے اور آپ کی آخرت نہ بنی اور آپ کو جنت میں نہ لے کے جایا گیا تو آپ کا کیا حال ہوگا. تو برائے کرم اپنے اوپر رحم فرمائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا بندہ تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. آپ دیکھیں کتنی پیاری حضور نے بات فرمائی. تو آپ سوچیں
جو بندہ خود کو ہی آگ سے نہیں بچا رہا وہ اپنے گھر والوں کو کیسے آگ سے بچائے گا؟ تو اس لیے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنا بھی خیال کرنا ہے. آپ جب بھی خیال کر سکیں گے اپنے گھر